تعلیمات کو اور علمی کاوشوں کو دین کے مرکز کے گرد گھمانے کی بجائے صرف مسلک کے گرد گھمانے پر اکتفا کر لیا گیا، اور دینی تعلیم اور مذہبی تعلیم سے مراد فقط مسلکی تعلیم لے لی گئی، اور علم المخاصمہ جسے شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی علیہ رحمت نے اپنی الفوز الکبیر کتاب میں جو اصول تفسیر پر آپ نے لکھی، اس میں قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے علوم خمسہ کا ذکر فرمایا، کہا کہ قرآن مجید کے علوم 5 حصوں پر منقسم ہیں، ان میں ایک علم المخاصمہ یعنی علم العقائد، صحیح عقائد کا بیان اور احقاق، اور باطل عقائد کا ابطال اور ان کا رد۔ تو علم المخاصمہ کی شکل ہمارے ہاں اس وقت سے جب سے نزاعی مسائل نے زور پکڑا ہماری علمی تاریخ میں، یہ شکل ہو گئی کہ جو بین المسالک علمی اختلاف ہیں ہم نے اپنی تمام تر توجہ ان پر مرکوز کر لی، اور بڑھتے بڑھتے مذہبی اور اعتقادی تعلیمات کے مختلف جزئیات کو مختلف مسلکوں نے بعین طور لے لیا کہ بعضوں نے ایک پہلو کو لے کر اسے اتنا اہم سمجھا کہ باقی اعتقادی تعلیمات کے باقی پہلوؤں پر ان کی توجہ اس قدر نہ رہی۔ دوسرے مسلک کے حاملین نے ایک اور گوشے کو لے لیا اور اس پر اتنا زور دیا کہ دین کی اور عقائد اسلامیہ کے دیگر پہلوؤں کی اہمیت ان کے پیش نظر اس قدر نہ رہی۔ سو اس طرح دین کی تعلیمات میں غلو بھی ہوا اور افراط اور تفریط بھی ہوا۔ پھر آگے ان کے پیروکار اور تلامذہ، متبعین اور متعلقین جوں جوں اس چیز کو رواج ملا، وہ ان کے مطالعہ کے دائرے، ان کے علمی ذوق کے دائرے، ان کی تحقیق کے دائرے اور تبلیغ کے دائرے بھی اسی طرح محدود ہوتے چلے گئے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یہ بھی اپنی اہمیت کی کمی بیشی کے اعتبار سے 2 جدا مسلکی دائروں میں تقسیم ہو گئے۔ اس امر سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا انکار اگر دیانتدارانہ تجزیہ کیا جائے تو اس امر کا انکار ممکن نہیں کہ جن علماء نے عقیدہ توحید پر زور دیا ان کی نگاہ میں عقیدہ رسالت کی اہمیت عملاً وہ نہ رہی جو کہ دین میں ہے اور ہونی چاہیے تھی، اور جن علماء نے عقیدہ رسالت کی اہمیت پر زور دیا ان کی نگاہ میں عملاً عقیدہ توحید کی اہمیت وہ نہ رہی جو کہ دین میں ہے اور ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اس تصور کو واضح کرنے کے لیے اس مقام کا انتخاب کیا ہے۔ اگر آپ ملاحظہ کریں تو اللہ جل مجدہ نے وہی ترتیب جو ہمارے ایمانیات میں ہے اس ترتیب کو یہاں مقرر فرمایا۔ آیت نمبر 21 کا اور 22 کا بیان مضمون توحید پر مبنی ہے، مشتمل ہے، اور آیت نمبر 23 اور 24 کا بیان مضمون رسالت پر مبنی اور مشتمل ہے، اور آیت نمبر 25 کا بیان پھر اس عقیدہ توحید و رسالت کی صحت پر مترتب ہونے والی جزا پر مشتمل ہے۔ ایک تصور دے دیا ہے کہ یہ ترتیب ہے، اس کو نظر انداز کر کے ایمان نہیں کہلا سکتا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور دوزخ کے عذاب سے بچ بھی سکو۔ آپ نے دیکھا اس آیت کریمہ میں
آگے میں مضامین توحید کی ایک قسم آگے عرض کروں گا چل کے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں توحید کے مضامین مختلف طریقوں سے آئے ہیں۔ بعض مقامات پر مضمون توحید کا بیان اس طرح ہے کہ اس مقام اور اس کے نفس مضمون اور اس کے مضمون کے مندرجات اور مشمولات کے اعتبار سے اس بیان توحید کو توحید خبری کا نام دیا جاتا ہے، اور بعض مقامات پر یہ توحید خبری وہ ہے جہاں اللہ جل مجدہ کی توحید کے بیان میں کچھ واقعات کا ذکر ہو، بعض خبروں کا بیان ہو، اللہ کی صفات کا بیان ہو، اس کے اقوال و افعال کا بیان ہو۔ تو اس انداز کے ساتھ اگر توحید کے مضمون کو اجاگر کیا گیا ہو تو اسے توحید علمی بھی کہتے